موجودہ دور میں خواتین کے حقوق کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا وہ واحد پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے خواتین کے حق میں آواز اٹھائی جا سکتی ہے. اور خواتین کے حق میں جو آواز اٹھانا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم بے حیائی کو پروموٹ کر دیں، اور نہ ہی آواز اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لبرلزم کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. خواتین کو جب بھی کوئی مسلم وومن اور کوئی مسلم خاتون حقوق دینے کی بات کرتی ہے تو اس کی اس بات سے مراد یہی ہوتا ہے کہ خواتین کو وہ حقوق بھی نہیں مل رہے جو اسلام نے دیے تھے، جو اللہ اور رسول نے خواتین کو حقوق دیے تھے. اب ہوا یہ کہ آج کے دور میں 2024 میں بھی مسجد و منبر اور خطبات، بیانات اور لیکچرز یا ویڈیو کے ذریعے جو پیغامات عالم، مفتی، مولانا، ملا یا مولوی جو خطبات اور لیکچرز اور ویڈیوز کے ذریعے پیغامات مردوں تک ڈیلیور کر رہے ہیں دین اسلام کو لے کر، انہوں نے معاذ اللہ ایسا کیا ڈیلیور کیا کہ خواتین اسلام کی طرف سے ملے گئے تمام حقوق سے ہی دستبردار ہوتی گئیں. کچھ تو خود ہوئی حقوق سے دستبردار اور کچھ کو زبردستی دستبردار حقوق سے کر دیا گیا. اور ایسا ہمارے ساتھ کیوں پیش آیا؟ ایسا اس لیے پیش آیا کہ اسلام کا لیبل لگا کر اس کو ایک بہت خوبصورت اور اللہ اور رسول کا حکم بنا کر پیش کیا گیا کہ جو بھی آپ لوگوں کو کہا جا رہا ہے خواتین کے متعلق وہ سارے کا سارا اسلام ہے. حالانکہ یہیں پہ امت مسلمہ کے تمام مرد دھوکہ کھا گئے اور دھوکے میں آ گئے. بجائے اس کے کہ وہ خود قرآن و حدیث اٹھا کے پڑھتے یا صرف قرآن پاک کا ترجمہ ہی پڑھ لیتے یا حدیث کا ترجمہ ہی پڑھ لیتے تو ان کو معلوم ہو جاتا. ساری حدیث کا ترجمہ پڑھنا ناممکن ہے، میں اس بات کو جانتی ہوں، لیکن وہ احادیث جو کہ روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں اگر ان کا ترجمہ ہی پڑھ لیا جائے اور عربی عبارت اگر یاد کرنے کی آپ میں سکت ہے، طاقت ہے تو آپ ضرور کریں، لیکن اگر نہیں ہے تو صرف ان کا ترجمہ ہی پڑھ لیا جائے تو ایک مسلمان کے لیے بہترین زندگی گزارنے کے لیے قرآن اور حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب سارے کا سارا انحصار اور سارے کی سارا فوکس صرف علماء کرام کی بات پر اور مولانا، مفتی اور ملا اور مولوی کی بات پر ہی کر لیا جائے تو پھر اس بات کی گنجائش ہے کہ ان لوگوں کی بات کے اندر قرآن و حدیث کے علاوہ ان کی اپنی فہم، ان کی اپنی سمجھ بھی شامل ہو سکتی ہے. اور ان کی اپنی فہم اور سمجھ جب شامل ہوگی تو یہ بات بھی پاسبل ہے، یہ بات بھی ممکن ہے کہ اب اللہ اور رسول کی جو بات تھی وہ کہیں انہوں نے پیچھے رکھ دی اور اپنا دماغ، اپنی عقل کی بات جو ان کو سمجھ آئی وہ انہوں نے اپنے الفاظ کے ساتھ مردوں میں ڈیلیور کر دی. جب مردوں میں ڈیلیور کی تو پھر مردوں نے وہی دین سیکھ کر اپنے گھر کی خواتین پہ آ کر اپلائی کرنا شروع کر دیا. سیکھے ہوئے دین کا نقصان یہ ہوا کہ جب انہوں نے وہ سیکھی ہوئی باتیں اپنے گھر کی خواتین پر آ کر اپلائی کرنا شروع کیا. آپ کوئی بھی ملک لے لیں، چاہے پاکستان، چاہے بنگلہ دیش، چاہے ہندوستان اور چاہے افغانستان، یہ دنیا میں 4 ممالک اس وقت جو سر فہرست چل رہے ہیں وہ خواتین کے حق تلفی سے متعلق سر فہرست ہیں. آپ گوگل سرچ کر لیں، آپ تحقیق کریں، آپ ریسرچ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو خود تحقیق کریں. کوئی سنی سنائی باتیں آپ لوگوں کو نہیں بتائی جا رہی، بلکہ تحقیق کے بعد، کیونکہ جو ایک محقق ہوتا ہے، ایک ریسرچر جو ہوتا ہے وہ غیر جانبدار رویہ اختیار کرتا ہے. تو آپ لوگ خود پڑھیں، آپ لوگ خود دیکھیں اور خود یہ تحقیق کریں کہ ان ممالک میں خواتین کے ساتھ جنسی برتری یا جنسی کمتری، جنسی احساس برتری یا جنسی احساس کمتری کس حد تک، کس لیول تک اور کس انتہا تک ہے. اور یہ سب کر کون رہا ہے، کس کی طرف سے آ رہی ہے، کس کا حکم ہے اور کس نے ان باتوں کو پھیلا دیا، ان جہالتوں کو پھیلا دیا خواتین کے متعلق. تو اس سب کے سد باب کی ضرورت ہے. اور یہ بات مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. یہ بات آج کے دور میں 2024 میں بھی پاسبل ہو سکتی ہے کہ ان بڑھتی ہوئی جہالتوں کو اگر ہم آج روک دیں تو آج سے صرف 5 سال یا 10 سال بعد ہم خواتین کے متعلق ایک بہت اچھی پازیٹیو تبدیلی دیکھیں گے. جب یہ اپنی سمجھ اور اپنی فہم والی باتیں اسلام کا لیبل لگا کر مردوں تک پہنچائی گئی تو اس کا نقصان ہی ہوا کہ خواتین کو تعلیم سے محروم کر دیا گیا. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اب یہاں پہ کسی علم کی رکاوٹ بھی نہیں لگائی ہوئی کہ کون سا علم حاصل کرنا، اور نہ ہی مرد و عورت کی رکاوٹ لگائی گئی، پابندی لگائی گئی مسلم کہہ کر. تو مسلم میں مرد و عورت بھی سب کے سب آ گئے اور علم میں جدید علوم بھی آ گئے. نہ صرف دین اسلام کا علم آیا بلکہ جدید علوم جس سے آپ کی بیٹیاں آج کل کے معاشرے میں اپنے مستقبل کو بھی سیکیور کر سکیں اور ان کے پاس ایک اچھی راہیں، ایک اچھے راستے بھی نکل آئیں جس سے وہ اپنے اور اپنی اولاد یا اپنی فیملی کا مستقبل بھی سیکیور کر سکیں. یہ جدید علوم سب کے سب اس میں شامل تھے، اسلامی علوم بھی اور تمام جدید
اور عصر حاضر کے علوم بھی. لیکن جب اپنی فہم اور اپنی سمجھ کو ہمارے علماء مفتیہ، میں سب کی بات نہیں کر رہی، ایک ایسے ضرور ہیں جو آج آپ کی نظروں میں بھی گزرے ہیں اور آج بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں اور آج بھی لوگوں کو بڑے زور و شور سے خطبات اور بیانات اور ویڈیوز اور لیکچرز میں اعلان کر رہے ہیں کہ اپنی خواتین کو گھروں میں بٹھا کے رکھو اور ان کو باہر نہیں نکلنے دیں، تو پھر ساری کی ساری بے حیائی رک جائے گی. حالانکہ اصل میں اس کا حل یہ نہیں تھا. ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم لوگ اصل حل کو چھوڑ کے ایک ایسے حل کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو کہ ناممکن ہے. ناممکن اس لیے ہے کہ اگر آپ خواتین کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد کو، آپ وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں خواتین کی تعداد نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں خواتین کی تعداد ایک تیز رفتار سے بڑھ رہی ہے. اب ایک بڑھتی ہوئی تعداد کو آپ گھروں میں قید کر دیں گے تو اس سے بہت زیادہ ملکی، معاشی اور مذہبی، اقتصادی اور سماجی، سیاسی بہت زیادہ ہر طرح سے دیکھنے میں نقصان سامنے آئے گا. اس سے بہتر پھر یہ آپشن تھا کہ آپ خواتین کو اپنے انسٹیٹیوٹ پرووائڈ کریں، اپنی سیکیورٹی پرووائڈ کریں، اس طرح کا ماحول دیں جہاں پہ وہ اپنی بڑھتی ہوئی تعداد کو نہ صرف ایک مرد پہ ڈیپینڈ کر کے 10 عورتیں بیٹھ کے کھائیں، بلکہ اپنی تعلیم اور ہنر کو کام میں لاتے ہوئے نہ صرف اس معاشرے کے لیے، نہ اپنے خاندان کے لیے، بلکہ اس پورے ملک و ملت اور دنیا کے لیے ایک مثال بن جائیں اور اپنا کردار دنیا میں بہترین طریقے سے نبھا کر اللہ کے پاس چلے جائیں جیسے کہ ایک مرد کر رہے ہیں. لیکن بات پھر وہی بار بار میں دہرا رہی ہوں کہ جب کچھ علماء، کچھ مفتیہ، کچھ مولوی اور کچھ ملا نے جب دین اسلام، حدیث اور قرآن کا لیبل لگا کر اپنی بات کو، اپنی سمجھ کو یا اپنے بچپن سے سیکھی ہوئی ایک روایت کو لوگوں میں پرووائڈ کرنا شروع کر دیا، لوگوں میں پروموٹ کرنا شروع کر دیا، تو اس سے پھر نقصان ہی ہوا کہ اصل دین تو کہیں بہت پیچھے رہ گیا. جس دین نے عورت کو حقوق دیے تھے، اصل دین بہت پیچھے رہ گیا اور دین کے نام پہ وہ چیز آگے بڑھ گئی جو کہ آپ کی روایتیں تھیں، جو کہ رسم و رواج تھا، جو کہ آپ کے طور طریقے تھے، جو کہ آپ آپ کی ایک خاندانی روایت چل رہی تھی، آپ نے دیگر خاندانوں میں، دیگر مسلمانوں میں، دیگر مردوں میں بھی وہ چیز ڈیولپ کر دی. تو اس سے پھر نقصان یہ ہوا کہ عورت تعلیم سے رہ گئی، اس سے نقصان یہ ہوا کہ عورت کمانے سے رہ گئی، اس سے نقصان یہ ہوا کہ عورت آج کے معاشرے کے لیے صرف ایک جنسی ٹول بن کے رہ گئی، اس سے نقصان